السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 938واں سبق ہے۔ محترم دوستو، NRC کے مسئلے پر کل میں نے ایک وضاحتی سبق آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے، وہ ذبح حالی کون سی؟ مالی اعتبار سے نہیں، فائننشیلی اعتبار سے نہیں، بلکہ عقل و فکر کی جو ذبح حالی ہے، سوچ سمجھ کی جو ذبح حالی ہے، افسوس ہوتا ہے یار اس کے اوپر۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ہم امت کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا چاہتے ہیں، امت کے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود قوم ہم کو نیوز پیپرز کی کٹنگ بھیج رہی ہے، لوگوں کے مضامین کی کٹنگز بھیج رہی ہے۔ بعض ایسے لوگ جو ماشاءاللہ انگلینڈ میں، امریکہ میں عالی شان بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے جو مضامین انڈیا کے مسلمانوں کے فقر و فاقہ، ذبح حالی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم کو بھیج کے لوگ اور ہم کو جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، نہیں نہیں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی شعور عطا فرمائے۔ ارے بھائی، اگر تمہاری بات سچ بھی ہے چلو مان لیتے ہیں، اخبارات کی جو کٹنگ ہے وہ صحیح ہے، مضامین لکھنے والوں کی باتیں صحیح ہے، ملک کے جو ہوم منسٹر ہے انہوں نے الیکشن سے پہلے جو اعلان کیا تھا وہ صحیح ہے، سب باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن میرے بھائی جو چیز بھی نافذ ہوگی وہ پورے ملک کے لیے نافذ ہوں گی نا، کیا وہ خالص مسلمانوں کے لیے ہے؟ اب میرا جو نمبر ہے، ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے ساتھ کئی گروپ ہے، ان میں میں اکیلا مسلمان ہوں، سکھ بھائیوں کے ساتھ کئی گروپ ایسے ہیں، میں اکیلا اس میں مسلمان ہوں، ہمارے جو دلت بھائی ہے، دلت سنگھٹن ہے بہت سارے، ان کے گروپس میں میرا نمبر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بے چینی ہے، اس طریقے کا جو واویلا ہے، اس طریقے کا جو شور ہے، اس طریقے کا جو ہنگامہ ہے، NRC NRC NRC، یہ خالی مسلمانوں کے اندر ہی کیوں ہے پتہ نہیں ہے۔ باقی جو قومیں ہیں NRC نافذ ہوں گی، انڈیا تو میں نے کہا ڈیموکریٹیکل ملک ہے، یہاں پر جو چیز بھی نافذ ہوں گی وہ پورے ملک کے لیے نافذ ہوں گی، اس ملک کے رہنے والے ہندو کے بھی لیے، اس ملک کے برہمن کے لیے، اس ملک کے مارواڑی کے لیے، اس ملک کے جاٹ کے لیے، اس ملک کے شتریے کے لیے، اس ملک کے دلت کے لیے، اس ملک کے OBC کے لیے، اس ملک کے SC ST کے لیے، اس ملک کے ہر فرد کے لیے جو بھی آج ہندوستان کے اندر رہ رہا ہے، سانس لے رہا ہے، جب NRC نافذ ہوگی یا کوئی بھی قانون گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے NPR بھی گورنمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے، وہ بھی اگر وہ نافذ کرتے ہیں، وہ تو پورے ملک کے لیے ہوں گا نا بھائی، سب کے ہی لیے ہوں گا، پھر باقی لوگوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ آرام سے اطمینان سے سانس لے رہے ہیں، اور مسلمان ایسے ٹینشن میں، ایسی پریشانی میں، مضامین پہ مضامین، اور پتہ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، اور اس قوم کو شعور عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس قوم کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے تڑپ کے ساتھ، اتنے فکر کے ساتھ، ہمارا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور باضابطہ ہم خود پریکٹیکل اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے جو سفر ہوئے، یہ اولا کو میں گیا، وہاں ہم نے یہی فکر دلائے لوگوں کو کہ بھائی دیکھو، اپنے گھر کے ہر فرد کا الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ، پین کارڈ اور بینک میں اکاؤنٹ، 10ویں کا رزلٹ، یہ سب ہم نے بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہے گورنمنٹ جب کریں گی، جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، کیونکہ خالی اپنے لیے نہیں ہے،
مگر ہم نے قوم کو ایک متوجہ کیا کہ بھائی دیکھو اپنے گورنمنٹ جو ڈاکیومنٹس ہے وہ سب پراپر رکھو. سانگلی میرا سفر ہوا، ایڈوکیٹ فیروز خان تامبوڑی ان کے گھر پہ ماشاءاللہ سارے ایڈوکیٹس جمع ہوئے. اسی مسئلے پہ ہماری بات چیت ہوئی وہاں پر کہ بھائی دیکھو قوم کے اندر ایک فکر پیدا کرنا ہے، باقی قوم میں ڈرانا، جیسے آج جو ہے نا، آج یہ قوم کو ڈرانا اور قوم کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ہماری قوم کو حوصلہ عطا فرمائیں. اور یہ جو لوگ ہیں ڈرانے والے اور قوم کو جو ہے اس طریقے سے، میں سمجھتا ہوں آزادی کے پہلے کے اگر ہم حالات پڑھیں گے تب بھی ایک طبقہ ایسا ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر اپنی روٹیاں سیکی ہوئی ہے. ایک طبقہ آج کے زمانے میں بھی ہے. آزادی کے پہلے بھی یہ نعرہ لگا تھا مسلمان خطرے میں، اور آج آزادی کے 71 سال کے بعد میں بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے مسلمان خطرے میں. یعنی جو حالت 71 سال پہلے تھی آج بھی وہی نعرے بازی چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، دکانوں کا مسئلہ ہے، دھندے کاروبار. کیوں؟ ان کا دھندا کاروبار اسی پہ ٹکا ہوا ہے. قوم کو ڈرا ڈرا کر، قوم کے اندر خوف و ہراس پیدا کر کے، اور بس یہی نعرے بازی کراتے رہے مسلمان خطرے میں. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ حفاظت فرمائے. اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی اگر قوم واپس سے وہی حرکتیں کرے، وہی میسیجز فارورڈ کرے، وہی نیوز پیپرز کی کٹنگ اگر بھیجے، میں سمجھتا ہوں ایسی قوم کو اس ٹاپک پہ اور بولنا اور سمجھانا یہ اپنی خود کی انرجی برباد کرنا ہے، اپنا خود کا ٹائم برباد کرنا ہے، وقت برباد کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ قوم اتنا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ارے بھائی کوئی بھی قانون گورنمنٹ نافذ کریں گی وہ تو سب کے لیے ہوگا نا بھائی، آپ کے اکیلے کے لیے تو نہیں ہوگا، سب کے لیے ہوگا. وہ سب کو سبمٹ کرنا پڑے گا. جو بھی ڈاکیومنٹس ہوں گے، جو بھی پیپرز ہوں گے، جو بھی کاغذات ہوں گے، وہ سب سبمٹ کریں گے. اس ملک کا ہندو بھی کرے گا، اس ملک کا عیسائی بھی کرے گا، اس ملک کا سکھ بھی کرے گا، اس ملک کا دلت بھی کرے گا، اس ملک کا مسلمان بھی کرے گا. تو خالی مسلمانوں کے اندر اس طرح سے فکر، اس طرح سے ٹینشن، اس طرح سے مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے یہ ڈرنا، یہ خوف، یہ ہراس، یہ ٹینشن، یہ پریشانی اور اس طریقے سے جو ہے یہ سب اپنے دل و دماغ میں سے نکالو. جو ضرورت کی چیزیں ہیں، پراپر جو چیزیں ہیں، برابر اس کو پراپر رکھنا چاہیے انسان نے. میں اپنا الیکشن کارڈ ہم بنانے کی فکر کرے، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، اس کے علاوہ بینک میں اکاؤنٹ ہے. اب میں تو یہ میرا ٹاپک ہے اسپیشل، ہم لوگ تو اس پہ پریکٹیکل محنت کر رہے ہیں گلی گلی محلے محلے جا کر. لیکن یہ نیت سے نہیں قوم کو ڈرا کر دھمکا کر کے نہیں یہ چیزیں ضروری ہے ورنہ ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ چیزیں ضروری ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے ہر فرد کے پاس سارے ضروری ڈاکیومنٹس پراپر ہونا چاہیے، ساری چیزیں. کیونکہ حال ہمارا یہ ہے، کئی لوگ ایسے ملے، ہم لوگوں نے جب ملاقاتیں کی اس مہم کو لے کر، ان کے پاس ابھی تک الیکشن کارڈ نہیں ہے. ہونا چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو انڈین کہتے ہو، ہندوستانی کہتے ہو، کیسے آپ کے پاس الیکشن کارڈ نہیں ہے؟ کئی ملے ایسے آدھار کارڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی آپ کے پاس آدھار کارڈ؟ ہونا چاہیے جب آپ اس ملک میں رہتے ہو. پین کارڈ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے ہوں گے، پین کارڈ ہی نہیں ہے ان کو پہلے تو یہی نہیں معلوم ہے پین کارڈ کیا ہوتا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے. بینک میں اکاؤنٹ، کروڑوں روپیوں کے کاروبار چل رہے ہیں، ٹرن اوور چل رہے ہیں. پتہ چلا ایک صاحب کو امریکہ جانے کا ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ چلے گئے ویزا کے لیے اپلیکیشن دینے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے بولے بھائی بینک کا 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ. بولے یار میرے پاس میں تو بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ کہاں سے دوں گا؟ نہیں بھائی، آپ نے آپ کے ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے آپ کا کروڑوں کا کاروبار ہے، اتنے کروڑ کی دکان ہے، اتنے کروڑ کا ٹرن اوور ہے. کہاں ہے پھر وہ سب؟
پتہ چلا سب کیش میں چل رہا ہے، حساب کتاب کوئی ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس میں بینک اکاؤنٹ کے اندر. تو یہ حال ہے ہماری قوم کا. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ، یہ تو ایک نارمل، یہ تو ایک ہمارا انسانیت کا بھی تقاضا ہے نا کہ ہم نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس حفاظت سے پراپر رکھنا چاہیے. یہ اپنی خود کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایک دم بے فکری والی بات ہے اگر ہمارے پاس میں اس طریقے سے ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو. یہ تو ہونا ہی چاہیے، چاہے NRC ہو نہ ہو، NPR ہو نہ ہو، گورنمنٹ چاہے کوئی قانون نافذ کرے، کوئی تحقیق کرے، کیا کچھ بھی کرے، لیکن یہ سب ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن کے اوپر بھی ایک پورا سبق بھیجا ہوں کہ IT ریٹرن ہر مسلمان نے ہر سال پابندی اہتمام کے ساتھ، میں نے بتایا بھی کہ پچھلے 10 سال سے بذات خود میں پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ میں ITR بھرتا ہوں. ہم نے اس میں یہ کہا کہ آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کرو. یہ سارے ڈاکیومنٹس اپنے پاس میں اگر ریکارڈ کے اندر رہے، یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم کو کام آتے ہیں. لیکن اس کے لیے ڈر اور خوف کہ نہیں ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا، پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس طریقے کا خوف و ہراس مت پیدا کرو یار امت کے اندر. مت ڈراؤ امت کو. ڈرا ڈرا کے جو ہے بہت لوگوں نے اپنا پیٹ بھر لیے، اپنی پراپرٹیز بنا دیے اور قوم کے ہمدرد بن گئے، اور ان کو بڑے بڑے القاب بھی مل گئے، مفکر اسلام کے اور مفکر ہند کے اور پتہ نہیں کائے کے. وہ تو ماشاءاللہ اپنی مقام اور مرتبے پہ پہنچ گئے. قوم ابھی بھی اسی حال میں ہے. آزادی کے پہلے بھی نعرہ لگتا تھا اسلام اور مسلمان خطرے میں، آج بھی وہی نعرے بازی چل رہی ہے. نکلو ذرا اس سے، نکلو تھوڑا سا باہر، اپنے آپ کو تھوڑا میچورڈ بناؤ، اپنے آپ کو تھوڑا سینسیئر بناؤ. دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. وہی مینڈک کنویں کے مینڈک کی طرح سے وہیں ہم جو ہے اتنے ہی دائرے کے اندر اپنی زندگی لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دل دماغ سے خوف اور ڈر نکال دو. یہ کوئی بھی چیز اگر آگے آئے گی وہ آپ کے اکیلے کے لیے نہیں، سب کے لیے آئیں گی. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اللہ ہر ایک کے دل و دماغ میں اتار دے. بس اتنا ہی کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.